بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 55 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے، جس کا اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت پر اسلام اور ہندو مت کے اثرات۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سکھ مت پر اسلام نے کیا اثر ڈالا اور ہندو مت نے کیا اثر ڈالا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ سکھ مت جو ہے کس سے متاثر ہوا، اسلام سے جو اگر متاثر ہوا تو کن باب میں، کن موضوعات پہ، کن رسومات پہ، کن عقائد پہ۔ اگر ہندو مت سے متاثر ہوا تو کس حد تک متاثر ہوا، کن امور و کن معاملات میں ہندو مت سے متاثر ہوا، اس کی تفصیل ہم پڑھیں۔ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسلام کے کیا کیا اثرات سکھ مت پہ نظر آتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ اسلام کی طرح سکھ مت پر بھی خدائے واحد پر سکھ مت بھی خدائے واحد پر یقین رکھتا ہے اور ذات باری کو ان تمام صفات سے متصف قرار دیتا ہے جن سے اسلام اسے متصف مانتا ہے، یعنی توحید اور صفات باری، ان دو پر جس طریقے سے اسلام میں عقیدہ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے سکھ مت میں بھی ہے۔ یعنی سکھ مت کے اندر جو یہ دونوں کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، وہ اسلام سے آیا ہے۔ انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر کے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اسی طرح سے توحید کو بھی اسلام سے ہی لیا۔ دوسرا اثر، سکھ مت رہبانیت یعنی ترک دنیا کو حرام قرار دیتا ہے اور لوگوں کو رزق حلال کی تلاش پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ سکھ مت خواہشات کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام میں حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، ٹھیک اسی طرح سے سکھ مت میں بھی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ رزق حلال اور خواہشات کو ترک کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن اس حد تک خواہشات کو ترک کرنے کی بات نہیں کرتا کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے، ایک دم رہبانیت کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ دوسرا اثر ہے۔ تیسرا اثر اسلام پر یہ کہ اسلام کی طرح سکھ مت میں بھی مرد عورت میں تفریق کا قائل نہیں ہے، بلکہ دونوں کے نزدیک دونوں یعنی مرد و عورت نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی نجات پائے گا مکتی سے اور وہی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا، بلکہ آخرت کی کامیابی میں دونوں کے برابر شریک ہے۔ یعنی اگر جس طریقے سے اسلام میں ہے کہ ایک نیک کام کرے گا تو اس کا بدلہ جس طریقے سے مرد کو ملتا ہے نیک کام کا بدلہ اور نیک کام پہ ثواب، اسی طریقے سے عورت کو بھی ملتا ہے۔ دونوں میں کہ اعمال میں اور اس کے بدلے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ مرد کرے تو اس پہ ڈبل ثواب، عورت کرے تو اس پہ ایک ثواب۔ ایسا نہ سکھ مت میں نہ اسلام میں ہے۔ اسلام میں چیزیں پہلے سے تھی، سکھ مت نے اس کو قبول کیا۔ چوتھا اثر، سکھ مت کے نزدیک کوئی زبان مقدس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جملہ زبانوں کی مناجات سنتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی سکھ مت نے اسلام ہی سے لیا ہے، یعنی جس زبان میں بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ اس کو سنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص زبان ہونی ضروری ہے کہ آپ گرمکھی میں ہی یا پنجابی زبان میں ہی اگر آپ خدا کو پکاریں گے تبھی وہ آپ کی پکار کو سنے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی، یا آپ عربی زبان میں، جیسے اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں خدا کو پکاریں آپ کی دعا سنی جاتی، قبول بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سکھ مت میں بھی ہے۔ دعا اثر، دونوں مذاہب مذہبی کتابوں کی تقدیس و احترام کا حکم دیتے، چنانچہ اسلام کی طرح گرو گرنتھ کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام میں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ آداب متعین کیے گئے ہیں کہ آج سب سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک صاف لوگ چھوئے، چنانچہ اس کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا کہ آدمی باوضو ہو کر قرآن کو چھوئے۔ اسی طرح سے سکھ مت میں بھی یہ ہے کہ گرو گرنتھ کو چھونے کے لیے آدمی کو غسل کرنا ضروری، پاک صاف ہو، اور پھر وہ جس کمرے میں رکھا ہو ٹوپی لگائے ہوئے ہو یا سر پہ کچھ رکھے ہو
یا پگڑی باندھے ہوئے، یعنی سر پہ خالی سر جو ہے کوئی گرو گرنتھ کو نہیں چھو سکتا۔ اسے اسلام میں ہے کہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے کہ آدمی باوضو ہو، باوضو خیر شرط میں سے ہے، اور ٹوپی لگائے ہوئے ہو۔ یہ تمام چیزیں جس طریقے سے اسلام میں ہے اس طرح سے سکھ مت میں بھی ہے۔ تقدیس و احترام کا درجہ جس طرح اسلام میں اسی طرح یہاں پایا جاتا ہے۔ دونوں مذاہب میں مرکزی عبادت کا تصور موجود ہے۔ سکھوں کی مرکزی عبادت گاہ ہری مندر ہے، جس کی زیارت اور اس کے پاس واقع تالاب میں غسل کر سے جملہ گناہ مٹ جاتے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام میں یہ ہے کہ مرکزی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے، یعنی حج کرنا، جس طریقے سے اسلام میں کہ حج کرنے سے انسان ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس طریقے سے سکھ مت میں بھی یہی تصور ہے کہ اگر آپ امرتسر کے ہری مندر کی زیارت کر لیں اور اس کے پاس جو تالاب ہے وہاں پہ ڈبکی لگا لیں، نہا لیں، تو آپ کے جملہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تصور بھی اسلام سے ماخوذ، متعدد حدیثوں میں حج مقبول کا ثواب جملہ گناہوں سے انسان کا پاک ہونا بتایا گیا ہے، جس اسلام میں یہاں بھی مرکزی عبادت گاہ کا تصور۔ اب پڑھتے ہندو مت کے اثرات، یعنی ہندو مت نے سکھ مت پر کیا کہاں کہاں اثر ڈالا۔ سب سے پہلا اثر حلول و اتحاد کا ہے۔ ویدانت کی تعلیم یہ ہے کہ روح، برہما اور کائنات تینوں ایک ہی چیز ہے۔ انسانوں نے ان اشیاء کے بیچ تفریق عدم معرفت کی بنا پر کر لی ہے۔ ویدانت کی ان تعلیمات کو سکھ مت نے بعینی ہی لے لیا۔ گرو گرنتھ میں ہے، تو ہی مچھلی ہے اور تو ہی جال اور تو ہی شکاری، اے خدا صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی جس طریقے سے ہندو مت کی تعلیم یہ ہے کہ روح، برہما اور کائنات یہ تینوں چیزیں ایک ہیں، انسانی ارواح، خدا اور کائنات، یہ تین ہی چیز دنیا میں، یہ تینوں چیزیں ایک ہے، یہ ان میں کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اسی طرح سے گرو گرنتھ میں بھی تو ہی مچھلی، تو ہی جال، تو ہی شکاری، یعنی سب کچھ خدا ہے، ہر چیز میں خدا حلول کیے ہوئے، شکاری میں بھی، مچھلی میں بھی، جال میں بھی، تینوں چیزوں، یا اس طریقے سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، سب میں خدا حلول کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہندو مت کا بھی عقیدہ ہے اور سکھ مت کا بھی عقیدہ ہے۔ یعنی سکھ مت نے ہندو مت سے اس باب میں متاثر ہوا۔ اور دوسری جگہ جہاں ہندو مت نے اپنا اثر ڈالا سکھ مت پر، ہندو دیوتاؤں کی تکریم و تقدیس۔ سکھ مت میں خالص توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے ان کی کتابوں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی ایسی تعریف بیان کی گئی کہ اسے پڑھ کر سکھ مت پر شرک کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ جب جی میں ہے خدا ہی وشنو ہے اور وہی شیو ہے، وہی برہما ہے، وہی پاروتی اور وہی لکشمی۔ جو شخص خدا کی تعبیر بیان کرنا چاہتا ہو وہ معرفت خداوندی نہ ہونے کی بنا پر گونگا رہ جاتا۔ اس بات کے شاہد پران، کرشن، بدھ اور راہب ہیں۔ اے خدا، دھرم دیو آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب جی جو گرو نانک کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اشعار کی شکل میں ہے اور نثر میں بھی ہے، تو جب جی میں ہے کہ یہ اقتباس جب جی سے لیا گیا۔ اس میں گرو نانک وشنو، شیو، برہما، پاروتی سب کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لیے یہ سب معاون ہیں، اور جو شخص یعنی یہی لوگ ہی خدا ہے، ان کو کوئی اگر جان لیتا ہے تو وہ خدا کو جان لیتا ہے۔ یعنی وشنو، شیو، برہما ان کو اگر کوئی پہچان لے تو وہ خدا کو پہچان گئی ہے۔ خدا سے چونکہ حلول کا عقیدہ ان کا پہلے سے، تو یہ سب کے سب جو وشنو، شیو ہیں یہ ہندو دیوتا ہیں۔ ان کی تعریف کرنا، ان کی تکریم اور ان کی تقدیس کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہندو سے متعلق، جس طرح سے ہندو ان کی تکریم و تقدیس کرتے ہیں اسی طرح سے بدھ مت، سکھ مت میں بھی ان کی تکریم و تقدیس کی جاتی ہے۔ نمبر 3، گانا و موسیقی۔ ہندو راہبائیں خدا کے تئیں اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار گانے اور موسیقی سے کرتی رہی ہیں۔ انہیں گوپیاں کہا جاتا ہے۔
गुरु ग्रंथ साहब को भी गानों के लहनों के लिहाज से ही मुरतब किया गया है। 31 लहन इस किताब में पाए जाते हैं। किताब के आखिर में हर लहन की तवील फहरिस्त है और हर लहन के 5 ज़ाकीन और 8 आवाज़ें हैं जिन्हें गुरु नानक ने बीवियों और बच्चों का नाम दिया है। सिख मत के अक्सर गुरु उम्दा रुबाब बजाते थे, चुनांचे हर सिख की रग रग में मौसीकी वैसे ही हरकत कर रही है जिस तरह रगों में खून गर्दिश करता है। यानी सिख मत में जो गाना और मौसीकी हम देखते हैं कि वो हर इबादत गाह में उनकी इबादत की शुरुआत भजन से होती है और रबाब बजा करके होती है। ये सिख हिंदू मत से इन्होंने सीखा। हिंदू मत में चूँकि खुदा को खुश करने का ये तरीक़ा था कि जो गोपियाँ होती थीं वो गाना गा कर के मौसीकी से अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। जी उसी को सिख मत में भी ले लिया और अपने भजन से और कीर्तन से खुदा की इबादत की शुरुआत करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे खुदा खुश होता है, इसीलिए गुरु ग्रंथ में लहन की बहुत रियायत की गई है और 31 लहन इस बाब में पाए जाते हैं। खुलासा आज के खुलासा ये है कि सबक में हमने असरात को देखते हुए कि इस्लाम और हिंदू मत ने सिख मत पे क्या असरात डाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा और इस्लाम ने 6 किस्म के असरात डाले हैं सिख पर। उन 6 असरात की तफसील पढ़ी कौन कौन से। फिर उसके बाद हिंदू मत के असरात को देखा कि हिंदू मत ने क्या क्या असरात डाले। हिंदू मत के असरात में से हुलूल व इत्तिहाद है, फिर देवताओं की तकरीम व तक़दीस, गाना व मौसीकी। ये तमाम तफसीलात आज